ایک آج سے کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بیانات آپ سمیت کہ جناب جس میں وہ کہتے ہیں بالکل بات نہیں کرنی حکومت سے، وہ پہلے وہ دیکھیں، پھر ابھی کی شاید اس وجہ سے امپریشن بن رہا ہے، پھر آپ کلیئرٹی دیں کہ کیوں بن ذرا دکھائیں آج سے کچھ عرصے پہلے کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بیانات کے بعد نہیں کریں گے حکومت سے۔ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ نمبر ون، وہ طاقت کا منبع ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات، یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے، کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ۔ یہ بیچارے یہ تو ریجیکٹڈ لاٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا بات کریں گے؟ پاور کا جو منبع ہے وہ کہاں ہے؟ پرانی بات ہے ان کی، جب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی شہزاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہ رہتی ہے، ہماری کنٹینشن وہ موجود ہے۔ پاکستان میں اگر کسی نے، میں تو کہوں گا، زندہ رہنا ہے سیاسی طور پہ یا علاوہ بھی، تو اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب کے پاس ہے ابھی اور ہی بہت سارے سارٹ سے میں نے روک دیا کہ ایک طویل فہرست ہے، یہ بالکل یہی بات ہے۔ اور اب کیا بیانات ہیں جس میں ان بیانات میں دیکھا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ریجیکٹڈ ہیں، بیچارے ہیں، پتہ نہیں کون کیا، اور ابھی کے بیانات دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیا ہیں۔ مذاکرات ہو اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائیں، سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ بات چیت کا تعلق ہے، ڈائلاگ کا تعلق ہے، تو اس پہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے۔ سیاست میں آپ ایک دوسرے کے لیے نہ مافیا منگواتے ہو، نہ مافیا جو ہے نا شرط رکھتے ہو کہ آگے کی طرف بڑھے۔ مذاکرات میں اور فیوچر جانے کے لیے یہ آڑے نہیں آنا چاہیے۔ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، جو کوئی بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ مذاکرات ہونے چاہیے۔ جی آپ ہمارے بھائی ہیں، سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ مذاکرات جو ہیں وہ عنقریب شروع ہونے والے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ نہیں کرتی، اب اس میں فن بٹس نہیں، ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں، حکومت میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور ڈائلاگ کرے۔ حضور والا یہ کلیئر چینج ان پوزیشن تو ہے نا، آپ نے پہلے سیٹس آف ساؤنڈ بائٹس میں دوسرے میں میں نے سارے سنے ہیں، میں لیٹ می بی ویری مطلب ٹھیک، بالکل آپ نے صحیح کہا، میں نے وہ سارے سنے ہیں اور میری پوزیشن بھی یہی رہی ہے، اور میں آج بھی اپنی پوزیشن سے کوئی آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کی تو ہفتہ پہلے بھی یہی تھی ہمارے پروگرام میں، آپ نے کہا تھا کہ اس حکومت سے بالکل بات نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں پہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے۔ میں دیکھیں میں تو ایک سیدھا اس پہ چلنے والا آدمی ہوں، مجھے میرے قائد کی طرف سے جو گائیڈ لائن آتی ہے میں اس سے ادھر ادھر اسٹرے نہ کروں، اس کی محت الوسع کوشش کرتا ہوں۔ آگے انسان ہے، انسانوں سے تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے پالیسی ہو اور اس کو بڑا ریلیجسلی اس کو فالو کیا جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، لیٹ می کم بیک ٹو دا آپ کے جو اصل سوال کی طرف، شفٹ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی اور وہ اس ثانیہ کے جو ہے وہ بعد ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بنائی گئی۔ اچھا، دوسرا، اب جو چیئرمین بنائے گئے اور جو لوگ اس کمیٹی کے اندر ڈالے گئے ان میں سے میجورٹی وہ ہیں جو خان صاحب کو اندر مل کے آئے ہیں۔ صحیح ہے۔ عمر ایوب صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فرشتے ہوں یا انسان ہم سب سے بات کریں گے، دیٹ مینس کہ دیٹ پالیسی has been given to him by the leadership, by the only leader that and it's a new policy, right? It's a new policy. Obviously اگر عمر ایوب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ایکسس ان لوگوں کی ہے، آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کے اوپر تو ایک بہت لمبی تعداد ہے آرز کی اور ضمانتوں کے لیے، کبھی ہم ایک ضلع میں کبھی دوسرے ضلع میں موجود ہیں، تو اس لیے ہماری وہ ایکسس اس طریقے سے نہیں ہے، بٹ ایک اپوزیشن لیڈر کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر 100 سے اوپر کیسز ہو گئے اور وہ بیچارے بھی ادھر ادھر پھرے ہیں، بٹ اسٹل ہی مینیجز ٹو سی عمران خان صاحب۔ اور اگر یہ بات ان تک پہنچی ہے اور انہوں نے کی ہے، ہی از ناٹ این ارسپانسبل مین۔ عمر ایوب از اے ویری سیریس گائے اور وہ بھی ایسے سیٹ پہ چلنے والے آدمی ہیں، تو اٹ سیمس کہ obviously if he has said it, so it's a policy by Imran Khan Sahab. If it's a new policy given by Imran Khan Sahab, ہم اپنے قائد کی ہر پالیسی کے پابند ہیں، and apparently it looks like a new policy, like apparently ہے نا، because of whatever reason۔ دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے، میری آپ رائے لیں گے اگر آپ حکم وہ کریں تو میں کچھ تھوڑا سا فرمائیں، حکم فرمائیں۔ میں آج مجھے خان صاحب کی وہ جو مجھے آج گفتگو میرے تک پہنچی ہے، اگر میرے سارے بھائیوں تک پہنچ جائے تو وہ یہی لگتا ہے کہ مذاکرات کی تشنگی میں ہم اپنے شہداء کا جو نیریٹو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور 200+ are missing, presumably dead, and the figure is still evolving.
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ جو ہمارے لوگ شاید کہہ بھی رہے ہوں گے، بیکاز دا پالیسی گیون بائی عمر ایوب صاحب، obviously جب اپوزیشن لیڈر ایک بات کہہ دیتا ہے تو پارٹی کا ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے اسٹے نہ کیا جائے، اس پالیسی کے حساب سے ہی بات کی جائے تاکہ ایک یونیفارم سٹانس سامنے آئے. تو اگر یہ چیز جو ہے ہمارے اس ظلم اور جبر کی طرف ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے، تو پھر تو یہ چیزیں بھی ہوا ہو جائیں گی. اور آپ عمر صاحب کا ایک بیان لیٹسٹ یہ بھی ہے کہ جناب مذاکرہ شروع نہیں ہوئے لیکن ہم دستیاب ہیں. اچھا میں اپنی رائے دوں، حالانکہ آپ نے مانگی نہیں اور نہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ایک وسیم صرف ایک ون لائنر، آپ اگر یاد کریں تو آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی عمران خان صاحب نے 3 آدمی نومینیٹ کیے تھے کہ اگر کبھی بھی کسی نے مذاکرات کرنے ہوں تو یہ 3 آدمی ہوں گے جس نے ان سے بات کرنی ہوگی، وہ ان سے بات کر لیں گے. تب آپ کی قیادت کہتی تھی خالی فوج سے بات کریں گے، آج کہہ رہے ہیں ہم سب سے بات کریں گے. آج تو اس کا دائرہ اتنا وسیع لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھ جیسے گناہگار سے ہی بات کر لیں گے، سب سے بات کریں گے. بہت وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی نے. بس میں نے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی نا، اور تسی خوش ہو کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے. میرا کامنٹ ہے یا تانوں غصہ یا آپ کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ سال اسی پوچھتے رہے ہیں تسی جواب نہیں دیتا تے ہن اچانک ہی تسی وسعت قلبی والے پاسے ٹر گئے. آپ نے ہمیں کیوں پہلے خبر نہیں دی؟ ہم ذرا ذرائع سے بتا دیں پہلے کہ جب ایسا کوئی ماحول بنے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ پچھلے 1 سال سے ٹاک شوز میں، پرسنل ملاقاتوں میں آتے جاتے، اسمبلی میں ہمیں مذاکرات کے حوالے سے کہتے رہے، اور شاید پلس ایاز صادق از ون آف دوز گائز جو کہ ہمیشہ سے اس چیز کو پش کرتے رہے ہیں. ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھنڈا میٹھا چلاؤ، کام چلاؤ، کسی طریقے نہ کام نہیں چلاؤ. تو رانا صاحب کہتے رہے، اور اس کے باوجود اب جب عمران خان نے ایسا کوئی دروازہ کھول دیا ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے تک بھی رانا صاحب ٹاک شوز میں یہ کہتے رہے، تو اس کے بعد یہ جو اتنی دیر ہو رہی ہے ان کو ہم سے رابطہ کرتے ہوئے، ہم نے تو نہیں ان کے گھر جا کے بیٹھ جانا نا، انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. تو اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ہمارا پورے سال کا پورا نیریٹو تھا وہ ٹھیک تھا نا. یہ صحیح کہ نہیں بھائی یہ تو ہیلپ لیس نہیں کر نہیں سکتے، ورنہ تھے جس چیز کے اوپر یہ پش کر رہے ہیں 1 سال سے. if عمران خان has finally agreed to it کہ اوکے we'll talk، مگر آپ یہ دیکھیں یہ اس سارے نیریٹو میں ایک چیز چھپتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں. یہ مذاکرات اس حوالے سے ہیں 9 مئی 26 کے کیسز، ہمارے اسیران، اور یہ ایک پہلا نقطہ، اور دوسرا ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن ٹو پروب 9 مئی اینڈ 26. تو مذاکرات اس حوالے سے ہونے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے لوگ وہ جو 2 نقطے ہیں ان کو نہیں یاد کر رہے اور صرف مذاکرات پہ زور دیں. یہ نقطے اتنے ہیوی قسم کے نقطے نہیں کہ مذاکرات کرنے والے بھی ہلن گے ایک باری.